السلام علیکم۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا پسند آئے گا، پوری ویڈیو کو دیکھ کر جائیے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا کیونکہ غوث اعظم کا ہے یہ واقعہ۔ ایک شخص تھے، بڑے اللہ والے تھے، دل میں خوف خدا تھا۔ ایک بار وہ ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیب تیرتا ہوا آیا، آپ نے اٹھا کے کھا لیا۔ جب کھا لیا دل میں خوف خدا تھا، آپ نے سوچا کہ جس کا ہوگا اس سے پوچھے بغیر یہ میں نے کھا لیا، اس کی ملکیت میں نے کھا لی۔ تو آپ گئے ندی کے سہارے، اس درخت کے پاس گئے جہاں سے یہ پھل آیا تھا۔ جب پھل پک جاتا ہے تو وہ گر کے نیچے آ جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو ندی پہ گرا ہوگا، وہ اللہ والے تھے، ان کے پاس آ گیا۔ تو آپ اس درخت کے پاس گئے، اس درخت کے مالک کو ڈھونڈا، درخت والے مالک کو کہا کہ یہ آپ کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں یہ میرا درخت ہے۔ تو آپ نے سارا ماجرا بتا دیا کہ یہاں سے پھل آیا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا۔ تو اللہ والے تھے، آپ نے کہا کہ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ درخت والا تھا، اس نے کہا جی میں آپ کو ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ تو آپ نے کہا کون سی شرط؟ تو جو درخت والا تھا اس نے کہا کہ آپ کو پورے ایک سال میرے اس باغیچے کی نگرانی کرنی پڑے گی، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، پودوں کو پانی دینا پڑے گا، درخت کو پانی دینا پڑے گا، اگر کوئی نقصان نہ ہو۔ تو آپ کے دل میں خوف خدا تھا، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ سوچ رہے تھے کہ یہ سال تو ایک ہی گزر جائے گا، ایک سال تو ایسے ہی گزر جائے گا، بس میری آخرت میں پکڑ نہ ہو۔ جب ایک سال گزر گیا تو آپ درخت کے مالک کے پاس گئے کہ آپ نے جس طرح وعدہ کیا تھا میرا ایک سال ایسے ہو گیا، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو درخت کے مالک نے کہا میں آپ کو ابھی بھی معاف نہیں کروں گا، میری ایک اور شرط ہے۔ تو آپ نے کہا کون سی شرط اب؟ تو درخت کے مالک نے کہا میری ایک بیٹی ہے، اس سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی۔ تو آپ نے کہا بس اتنی سی شرط؟ کہا جی ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گا۔ تو ابھی رکو، پہلے پوری بات تو سن کے جاؤ۔ تو آپ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا جی بولیں۔ درخت کے مالک نے کہا میری بیٹی نابینا ہے، وہ بہری ہے، اور وہ سنتی نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، اس کے پاؤں نہیں۔ جب شادی ہو گئی وہ کمرے میں گئے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جب آپ کمرے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سب ہے، نابینا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس درخت کے مالک کے پاس گئے، تو آپ نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ جھوٹ بولا؟ تو آپ نے کہا نہیں، میں نے تو آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ اللہ والے تھے، آپ نے کہا کہ آپ نے تو بولا تھا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہے، یعنی نابینا ہے۔ تو یہ سب کچھ بتا دیا۔ جب جو درخت والے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نابینا بولا کیونکہ اس نے اپنے آنکھوں سے کچھ غلط دیکھا نہیں، بہری ہے اس لیے کہا کیونکہ اپنے کانوں سے غلط سنا نہیں، ہاتھ نہیں ہے اس لیے کہا کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ غلط کام نہیں کیے، پاؤں نہیں ہے اس لیے کہا کہ اپنے پاؤں سے کسی غلط جگہ پہ نہیں گئی، زبان نہیں ہے اس لیے کہا کیونکہ اپنے زبان سے اس نے کبھی غلط الفاظ نہیں نکالے۔ جب دو اللہ والے مل جاتے ہیں، جب شادی ہو گئی تو بیگم بھی اللہ والی تھی اور شوہر بھی اللہ والے تھے، جب دو اللہ والے مل جاتے ہیں تو غوث اعظم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی غوث اعظم کے والدین کی شان۔ اب آپ سوچیں اب غوث اعظم کی کیا شان ہوگی جب ماں باپ بھی اللہ والے ہیں،
تو بیٹا بھی اللہ والا ہے. اجازت دے. باقی السلام علیکم. میری دوسری ویڈیو کا بھی انتظار کیجیے گا. اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.